یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور موطا امام مالک میں ہے، اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا یہ اپنے شوہر کی وفات پر اپنے شوہر کو غسل دیتی ہیں۔ اسما بنت امیس، ان کے شوہر کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ۔ یہ جب وفات پاتے ہیں تو یہ خود سے غسل دیتی ہیں، اور غسل دینے کے بعد مہاجروں سے پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ یہ تو ٹھنڈی کا مہینہ ہے، سخت کڑاکے کی ٹھنڈی ہے اور میں روزے سے ہوں، کیا میں غسل کروں؟ یعنی مجھے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو میت کو غسل دے اس کے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس حدیث سے کئی سارے مسائل نکلتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ پھیلی ہوئی ہے کہ بیوی شوہر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی جب وفات پا جائے تو۔ یہ جھوٹی بات پتہ نہیں کیسے پھیل گئی ہے۔ سچی بات ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتے ہیں، آؤ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایسے نماز پڑھو، ایسے وضو کرو، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جھوٹی بات ایسے مشہور ہوتی ہے، ایسے مشہور ہوتی ہے کہ آپ دماغ سے نکالیں پھر بھی یہ بات نہیں نکلتی ہے۔ لوگوں کے اندر خیال یہی پایا جاتا ہے کہ جب شوہر وفات پا جائے تو بیوی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ حدیث کیا بتاتی؟ بیوی غسل دے رہی ہے، غسل دیتے وقت میت کا چہرہ دیکھے گی کہ نہیں دیکھے گی؟ لازماً دیکھے گی۔ تو بیوی شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، یہ بھی مسئلہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ بیوی شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، اور وہ بیوی ہے، کیوں نہیں دیکھے گی؟ وہ بیوی ہے، زندگی گزاری ہے، وفات سے بیوی کا تعلق ختم نہیں ہو جاتا، بیوی ہے۔ اور اللہ کرے کہ میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں تو جنت میں بھی میاں بیوی ہی رہیں گے، رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں جھوٹی بات کیسے مشہور ہو گئی ہے، رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ جنت تک رشتہ، آخرت تک رشتہ ہے، رشتہ ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ اس لیے وفات کے بعد شوہر کے پاس اگر جائیداد ہو تو اس جائیداد میں سے بیوی کو حصہ ملتا ہے کہ نہیں؟ اگر رشتہ نہیں رہا تو وراثت میں حصہ کدھر سے مل رہا ہے؟ تو یہ جھوٹی بات ہے کہ بیوی شوہر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی ہے جب وفات پا جائے تو۔ اچھا، یہاں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، دیکھیں کتنی نیک خاتون ہیں، روزے کی حالت میں ہیں۔ جیسے شوہر ویسے بیوی، شوہر بھی ایسے ہی نیک تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے، آج کس نے روزہ رکھا؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ جواب کون دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا۔ پھر آپ پوچھتے ہیں آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ کون جواب دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ جواب کون دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق، میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ آج کون آدمی جو ہے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ جواب کون دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ 4 خصلتیں، 4 صفات ایک دن میں پائے جائیں وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ 4 صفات ڈیلی جو ہے، یہ 4 صفات ہونے چاہیے۔ بیوی دیکھیں روزے سے جیسا شوہر ویسی بیوی۔ ہم ایسی بیوی اپنے گھر میں نہیں لاتے، اپنے گھر میں ایسی بہو لائیں، ایسے گھر میں جو ہے بیوی لائیں، گھر جنت بنے گا۔ ایسی بیوی ہمیں گھر میں لانا چاہیے۔